نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يمينه على شماله في الصلاة تحت سرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت دین اسلام ہے. دین اسلام یہ اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت ہے. دین اسلام کیا ہے، اس کا مفہوم اور خلاصہ کیا ہے؟ تو اس کا بڑا آسان سا جواب ہے کہ دین اسلام 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. دین اسلام کے 5 شعبے ہیں. نمبر 1 اعتقادات، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 معاشرات اور نمبر 5 اخلاقیات. یہ دین اسلام کے 5 شعبے ہیں اور ان میں سے ہر شعبے کی اپنی ایک اہمیت ہے. ہر شعبہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. ان میں سے جو دوسرا شعبہ ہے وہ عبادات کے متعلق ہے. اور عبادات کی کتنی اہمیت ہے اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں تخلیق انسانی کا مقصد بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ تخلیق انسانی کا مقصد وہ عبادت خداوندی ہے. پھر عبادات تو کئی طرح کی ہیں. جتنی بھی عبادات ہیں ان تمام عبادات میں سب سے اہم اور سب سے افضل عبادت وہ نماز ہے. حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میری امت پر عبادات میں سب سے پہلے نماز کو فرض فرمایا ہے اور قیامت کے دن سب سے پہلے نماز ہی کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس سے نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے. تو جس طرح نماز کا پڑھنا ضروری ہے، اس سے زیادہ ضروری یہ بات ہے کہ نماز کو سمجھنا، نماز کو سیکھنا، نماز کو سنت کے مطابق پڑھنا. بہت سارے لوگ نماز پڑھتے تو ہیں لیکن ان کی نماز سنت کے مطابق نہیں ہوتی. اس لیے جہاں نماز پڑھنا ضروری ہے، نماز کا ٹھیک ہونا یہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. اور ہم اس بات پر جتنا بھی اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کریں کم ہے کہ ہماری نماز الحمدللہ ثم الحمدللہ ثنا سے لے کر تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک یہ دلائل شرعیہ قرآن کریم، احادیث مبارکہ، اجماع امت سے ثابت ہے. اور یہ صرف دعویٰ نہیں ہے، محض زبانی بات نہیں ہے، بلکہ ہمارے پیر و مرشد متکلم اسلام حضرت اقدس حضرت تاجی دامت فیوزہم انہوں نے اس پر ایک کتاب بھی تصنیف فرمائی ہے، نماز اہل سنت والجماعت. اور اس کتاب میں مکمل نماز کو قرآن و حدیث سے ثابت کیا گیا ہے. تو اس لیے ہماری نماز الحمدللہ سنت کے مطابق ہے. ہماری نماز ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ، نماز کا کوئی ایسا حکم جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو. سبق جو ہمارا ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، اس سے پہلے بطور تمہید کے میں 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ نماز کے یہ جو خاص مسائل ہیں، نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، امام کے پیچھے قرات نہ کرنا، آمین آہستہ آواز سے کہنا، رفع دین نہ کرنا، سر ڈھانپ کر نماز پڑھنا، یہ جو نماز کے خاص مسائل ہیں ان کو بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بہت سارے لوگ آپ نے بھی سنا ہوگا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو فروعی مسائل ہیں، ان کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، عوام کے سامنے ان کو بیان نہ کیا جائے، یہ تو درسگاہ کی باتیں ہیں، تو عوام کے سامنے ان کو بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ فروعی مسائل کہہ کر اس کے اوپر ایک اشکال کیا جاتا ہے، اعتراض کیا جاتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، ہم نے اس میں فریق مخالف کو دیکھنا ہے کہ ہمارا اس میں فریق مخالف کون ہے اور فریق مخالف ان مسائل کو کیا سمجھتا ہے. آیا وہ بھی ان مسائل کو فروعی مسائل سمجھتا ہے یا ان کو اصول کا درجہ دیتا ہے؟ ائمہ اربعہ
یا دیگر ائمہ ان کا آپس میں جو اختلاف ہے وہ تو فروعی اختلاف ہے، لیکن ہمارا جو فریق مخالف اس مسئلہ میں ائمہ اربعہ میں سے کوئی نہیں ہے، بلکہ ہمارا فریق مخالف اس دور کا غیر مقلد ہے کہ غیر مقلد وہ ان مسائل کو کیا سمجھتا ہے۔ ہمارا فریق مخالف غیر مقلد ان مسائل کو اصول کا درجہ دیتا ہے، ہم ان کو فروعی مسائل سمجھتے ہیں اور وہ ان کو اصول کا درجہ دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، ہمارے جو ائمہ ہیں ان میں سے کسی امام نے بھی یہ نہیں کہا کہ اگر ناف کے نیچے ہاتھ نہ باندھے تو نماز نہیں ہوگی، امام کے پیچھے قرات نہ کی تو نماز نہیں ہوگی، آمین ایسا کہی تو نماز نہیں ہوگی، رفع دین نہ کیا تو نماز نہیں ہوگی۔ ائمہ میں سے کوئی بھی اس طرح کا فتویٰ نہیں لگاتا، کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہے، لیکن یہ غیر مقلدین حضرات یہ کہتے ہیں کہ اگر ناف کے نیچے ہاتھ باندھے تو نماز نہیں ہوگی، امام کے پیچھے قرات نہ کی تو نماز نہیں ہوگی، آمین ایسا آواز سے کہی تو خلاف سنت ہے، اس طرح رفع دین نہ کیا تو نماز باطل اور کالعدم ہے۔ تو دیکھیں، اب یہ دیکھیں کہ اب یہ فروعی مسئلہ کیسے رہا، جب فریق مخالف اس کو اتنا اہم مسئلہ قرار دیتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری نماز پر فتویٰ بازی کرتا ہے کہ احناف کی نماز قرآن و سنت کے خلاف ہے، احناف کی نماز یہ باطل ہے، کالعدم ہے، اس طرح کی ساری باتیں ان کی کتب کے اندر بھی موجود ہیں اور ان کی تقاریر کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھنا کہ ہمارا فریق مخالف ان مسائل کو کیا سمجھتا ہے، تو جب وہ ان کو اصول کا درجہ دیتا ہے اور ہماری نماز پر فتویٰ لگاتا ہے تو اس لیے اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ ہم یہ مسائل دلائل کے ساتھ اور احسن طریقے سے، عمدہ طریقے سے اپنی عوام کے سامنے بیان کر دیں، تاکہ ہمارے عوام مطمئن رہے کہ ہماری جو نماز ہے یہ بالکل قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ تو اس لیے فروعی مسائل کہہ کر تانا دینا، یہ کہنا کہ ان کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ بات درست نہیں ہے، وہ بات نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، ہمارا جو مذہب ہے، مذہب حنفی، یہ دوسری صدی سے چلا آ رہا ہے، ہمارے عقائد بھی وہی ہیں، ہمارے مسائل بھی وہی ہیں، تو ہمارا مذہب تو ایک تواتر کے ساتھ شروع سے چلا آ رہا ہے، اور بعد کے جو لوگ ہیں انہوں نے ہم سے بہت سارے عقائد میں اور بہت سارے مسائل میں مخالفت کی ہے، اختلاف کیا ہے۔ اس لیے اختلاف کی نسبت کبھی بھی اپنی طرف نہیں کرنی چاہیے، یوں نہیں کہنا چاہیے کہ ہمارا فلاں سے یہ اختلاف ہے، ہمارا فلاں سے یہ اختلاف ہے، اس لیے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اختلاف یہ لوگ کرتے ہیں، حالانکہ ہمارا تو کس سے اختلاف نہیں ہے، ہمارا جو مذہب ہے وہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے، ہمارے عقائد بھی شروع سے چلے آ رہے ہیں، مسائل بھی شروع سے چلے آ رہے ہیں، یہ بعد والے لوگ جو ہے یہ مخالفت کرتے ہیں۔ اس لیے اختلاف کی نسبت اپنی طرف نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اختلاف کی نسبت فریق مخالف کی طرف کریں کہ فلاں بندے نے اس مسئلے میں ہم سے یہ اختلاف کیا، فلاں بندے نے اس عقیدے کے اندر ہم سے یہ اختلاف کیا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ اختلاف کرنے والا ہے کون۔ ورنہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دیوبندی اختلاف کرتے ہیں، ہر ایک سے دیوبندی اختلاف کرتے ہیں، تو ہم اختلاف نہیں کرتے، ہم تو کیا دفاع کرتے ہیں، اقدام تو ہماری طرف سے نہیں ہوتا، ہماری طرف سے تو دفاع ہوتا ہے۔ جب فریق مخالف کوئی بھی فرقہ فتنہ پیدا ہوتا ہے اور وہ ہمارے عقائد پر یا مسائل پر گفتگو کرتا ہے تو دفاعاً ہم کیا ہے اس کا پھر جواب دیتے ہیں۔ تو اس لیے اختلاف کی نسبت اپنی طرف نہیں کرنی چاہیے، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اختلاف شاید یہ کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا مذہب تو بہت پرانا ہے، وہ تو تواتر کے ساتھ چلا رہا ہے، تو اس لیے اختلاف کی نسبت انہی کی طرف کریں جو اختلاف کرنے والے ہیں، تاکہ لوگوں کو بات سمجھ آئے کہ اصل جو ہے مخالف کون ہے اور اصل اختلاف کرنے والا کون ہے۔ اور یہ جو مسائل ہیں، نماز کے مسائل ہیں، دیکھیں یہ ایسے مسائل ہیں، کوئی جو موسمی مسائل نہیں ہیں، یہ روزانہ مسائل پیش آتے ہیں۔ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے ہیں یا ناف سے اوپر باندھنے ہیں یا سینے پر باندھنے ہیں، یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے جو سال کے بعد پیش آتا ہو، 6 مہینے کے بعد پیش آتا ہو، یہ روزانہ کا مسئلہ ہے۔ امام کے پیچھے قرات کرنی ہے نہیں کرنی، یہ روزانہ کا مسئلہ ہے، اور روزانہ 5 وقت مسئلہ پیش آتا ہے۔ آمین اونچی کہنی ہے، ایسا آواز سے کہنی ہے، روزانہ مسئلہ پیش آتا ہے۔ رفع دین کرنا ہے نہیں کرنا، روزانہ مسئلہ پیش آتا ہے۔ تو ایسے مسائل نہیں ہیں کہ جن کو یہ کہہ کر کہ ان کی ضرورت نہیں ہے، ان کی اہمیت نہیں ہے، بلکہ یہ روزانہ مسائل پیش آتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہمارے علاقے کے اندر یہ لوگ نہیں ہیں، لہٰذا ہمیں ان کو بیان کرنے کی، ان کو سمجھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو استاد جی اس کی مثال دیا کرتے ہیں، استاد جی فرماتے ہیں کہ دیکھیں، اگر ایک آدمی نے کپڑے خشک کرنے کے لیے لٹکائے ہیں اور آندھی آ جائے، آندھی کے آثار سامنے ہوں، اب یہ جب آندھی چل جائے گی، آندھی چل پڑے گی، ہوا چل پڑے گی، کیا کپڑے اس وقت اتارنے ہیں یا پہلے جا کر وہاں سے اتارنے ہیں؟ تو پہلے کپڑوں کے اتارنے کا بندوبست کرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہوا کے اندر اڑ جائیں۔ تو جیسے ہم آندھی کے آثار دیکھ کر جا کر اپنے کپڑوں کو سنبھال لیتے ہیں، اس طرح آپ یہ نہ دیکھیں کہ فتنہ ہمارے علاقے میں آئے گا تو پھر ہم اس کے اوپر تیاری کریں گے، بلکہ فتنے کے آنے سے پہلے ہمیں تیاری کرنی ہوگی۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ ہمارے علاقے کے اندر یہ لوگ نہیں ہیں، ہمارے علاقے کے اندر یہ لوگ نہیں ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، پھر سفر کے اندر آدمی جاتا ہے،
سفر میں ہے، کسی ایسی جگہ پر چلا جاتا ہے جہاں ایسے لوگ موجود ہیں، اگر وہ آدمی سے بحث کرنا شروع کر دے تو پھر تو ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی، ہمیں تو بات کرنے کا پھر طریقہ سلیقہ نہیں آئے گا، تو پھر وہاں آدمی خاموش ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو دور ہے، یہ دیکھیں موبائل کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے۔ اب اس میں بندہ ہر وقت ایک آدمی کے پاس موبائل ہے، اور وہ نیٹ کے اوپر جب بھی کوئی چیز دیکھتا ہے تو اس کے اندر بہت سارے ایسے مسائل اس کے سامنے آتے ہیں، تو پھر وہ آ کر اپنے امام مسجد سے پوچھتا ہے، ایک عالم دین سے اگر پوچھتا ہے تو ان کے پاس پھر مسائل کا جواب نہیں ہوتا۔ تو اس لیے پہلے تو ایک دور تھا کہ کوئی بندہ اگر کوئی فتنہ پھیلانا چاہتا ہے، کسی جگہ کا ماحول خراب کرنا چاہتا ہے، اس کو سفر کرنا پڑتا، اس جگہ پر جاتا، وہاں جا کر وہ بیان کرتا، لوگ اس کے قریب آتے، ان کے ذہن سازی کرتا، پھر وہ اپنا مسئلہ ان کے اندر منتقل کرتا، عقیدہ ان کو سمجھاتا۔ آج کے دور کے اندر تو اس کی ضرورت نہیں ہے، اب تو بند کمرے کے اندر بیٹھ کر بندہ جو ہے نا پوری دنیا کے اندر فتنہ پھیلا سکتا ہے، اور ایسے ہو رہا ہے۔ کتنے ایسے فتنہ باز لوگ ہیں بند کمرے میں بیٹھے ہیں، ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں، ویڈیو ریکارڈ کرنے کے بعد اس کو نیٹ پر ڈال دیتے ہیں، اب اس کو ہزاروں لاکھوں لوگ سنتے ہیں۔ تو اس لیے اب دور بدل گیا ہے، اب یہ نہیں ہے کہ ہمارے علاقے کے اندر یہ لوگ ہوں گے ہم تیاری کریں گے، یہ نہیں ہے تو ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کم از کم یہ ہے جو علماء ہیں، طلباء ہیں، ہمیں ان مسائل کے اوپر جو ہے تیاری کرنی چاہیے کہ کسی وقت بھی کسی مسئلے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ تو یہ نماز کے خاص مسائل ہیں، ان کو مسائل اربع فی الصلاۃ کہا جاتا ہے، کہ جو 4 مسائل ہیں، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، امام کے پیچھے قرات نہ کرنا، آمین آہستہ آواز سے کہنا، رفع دین نہ کرنا، یہ 4 مشہور مسائل ہیں جن کے اوپر عام طور پر بحث و گفتگو ہوتی ہے، جن کے اوپر یہ چیلنج بازی کرتے ہیں، جن کے اوپر یہ مناظرہ کرتے ہیں، تو یہ 4 مشہور مسائل ہیں۔ تو اس لیے ان میں سے جو پہلا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے ہیں یا سینے پر ہاتھ باندھنے ہیں۔ تو ہمارا جو موقف ہے وہ تو ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، ہم نے اس کا عنوان یہی قائم کیا ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، یہ نہیں کہنا کہ سینے پر ہاتھ باندھنا۔ ہمارے بہت سارے حضرات جب یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ آج اس مسئلے کو بیان کیا جائے گا کہ سینے پر ہاتھ باندھے جائیں، عنوان یہ قائم کرتے ہیں۔ لیکن ہم امام کے پیچھے قرات کرنے کے قائل نہیں ہیں، لیکن عنوان کیا ہوتا ہے؟ قرات خلف الامام۔ حالانکہ ہم تو قرات خلف الامام کے قائل نہیں ہیں، ہم تو ترک قرات خلف الامام کے قائل ہیں۔ ہمارا عنوان بھی یہ ہونا چاہیے، ترک قرات خلف الامام۔ ہم آمین آہستہ آواز سے کہنے کے قائل ہیں، تو عنوان ہونا چاہیے آمین بالسر، آمین بالاخفاء۔ لیکن آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیں گے، ہمارے حضرات نے کتابیں لکھی ہیں، لیکن عنوان دیکھنے سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ کتاب ہماری ہے یا ان کی ہے۔ جب تک آدمی پوری کتاب پڑھ نہ لے یا مصنف سے واقف نہ ہو، اس وقت تک پتہ نہیں چلتا کہ ہماری کتاب ہے یا ان کی کتاب ہے۔ اب جب کتاب کے اوپر لکھا ہوگا آہستہ آواز سے آمین کہنے کے دلائل، دیکھنے سمجھ آ جائے کتاب ہماری ہے۔ اس کے اوپر لکھا ہوگا آمین بالسر کے دلائل، آمین بالاخفاء کے دلائل، تو دیکھنے سے سمجھ آ جائے کہ کتاب ہماری ہے۔ ترک رفع دین لکھا ہوگا، نماز میں رفع دین نہ کرنا لکھا ہوگا، تو دیکھنے سے سمجھ آ جائے کتاب ہماری ہے۔ اب جب کتاب کا نام ہی ایسا ہوگا رفع دین، مسئلہ رفع دین کی تحقیق، اب اس سے کیسے پتہ چلے گا کتاب ہماری ہے یا ان کی ہے؟ تو اس لیے ہم وہ عنوان اختیار کریں جو ہمارے عمل کے مطابق ہے۔ اب ہم ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، ہمارا عنوان یہ ہونا چاہیے وضع الیدین تحت السرہ۔ ہم امام کے پیچھے قرات کرنے کے قائل نہیں ہیں تو ترک قرات خلف الامام۔ ہم آمین آہستہ آواز سے کہنے کے قائل ہیں تو آمین بالسر۔ ہم اس نماز میں رفع دین نہیں کرتے تو ہمارا عنوان ہونا چاہیے ترک رفع دین۔ تو یہ عنوان بھی درست کرنے چاہیے، ہم عنوان وہ اختیار کرتے ہیں جو ان حضرات نے اختیار کیا ہوا ہے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے کہ نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا، اس عنوان کے تحت 6 باتوں کو بیان کیا جائے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ فریقین کا موقف اور اس کی وضاحت، یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ اگر انسان کو یہ موقف سمجھ آ جائے، موقف کی تنقیح ہو جائے، تو دلائل کا نمبر تو بہت بعد میں آتا ہے۔ بہت سارے مسائل وہ یہیں سے حل ہو جاتے ہیں، بہت ساری الجھنیں، بہت سارے اشکالات وہ یہیں سے حل ہو جاتے ہیں جب مسئلے کی تنقیح ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے فریقین کا موقف اور اس کی وضاحت۔ نمبر 2، اہل سنت والجماعت احناف کے دلائل اور ان پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات۔ نمبر 3، پھر غیر مقلدین کے دلائل اور ان کے جوابات۔ نمبر 4، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی وجوہ ترجیح۔ ہم کہتے ہیں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے ہیں تو اس کے اوپر کئی ساری وجوہ بھی موجود ہیں، ترجیح کی وجوہ موجود ہیں کہ ناف کے نیچے ہی ہاتھ باندھنے چاہیے۔ اور نمبر 5، غیر مقلدین کے جھوٹ اور خیانتیں، کہ انہوں نے اس مسئلے کے اندر کتنا جھوٹ بولا ہے، کتنا یعنی کہ خیانت سے کام لیا ہے، دجل سے کام لیا ہے۔ ان کی کتابوں کے اندر واضح طور پر جو ہے ان کے جھوٹ اور خیانتیں موجود ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی کہ کیسے کیسے انہوں نے جھوٹ بولا ہے، خیانتیں کی ہیں۔ اور نمبر 6، غیر مقلدین سے چند سوالات، اسی مسئلے کے اندر غیر مقلدین سے چند سوالات۔ تو یہ 6 باتیں جو ہیں اس عنوان کے تحت بیان کی جائیں گی۔ تو سب سے پہلی بات ہے فریقین کا موقف اور اس کی وضاحت۔ نمبر 2، اہل سنت والجماعت کے دلائل اور ان پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات۔
نمبر 3 غیر مقلدین کے دلائل اور ان کے جوابات، نمبر 4 ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی وجوہ ترجیح، اور نمبر 5 غیر مقلدین کے جھوٹ اور مکر و فریب، اور نمبر 6 غیر مقلدین سے اس مسئلہ میں چند سوالات۔ تو ان میں جو سب سے پہلی بات ہے وہ ہے فریقین کا موقف۔ دیکھیں ہمارا جو موقف ہے وہ بالکل واضح ہے۔ ہم کہتے ہیں، اچھا یہ بات اچھی طرح سمجھیں کہ موقف میں 3 باتیں ہیں، ہم پوری بات کرتے ہیں، وہ ادھوری بات کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ موقف میں 3 باتیں یہ سمجھنی ہے اور یہ بیان کرنی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، نمبر 2 کیسے باندھنے ہیں، اور نمبر 3 ان باندھنے کا حکم کیا ہے۔ ہم ایک ایک چیز پر دلیل پیش کرتے ہیں۔ ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہاتھ باندھنے کہاں ہیں، یہ بھی بتاتے ہیں کہ باندھنے کیسے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے، اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہاتھ باندھنے کا حکم کیا ہے۔ اب یہ جو حضرات ہیں ایک بات بیان کرتے ہیں کہ ہاتھ باندھنے کہاں ہیں، کیسے باندھنے ہیں، باندھنے کا حکم کیا ہے، اس بات کو یہ بیان نہیں کرتے کیونکہ ان کے پاس دلیل موجود نہیں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ موقف کے اندر تینوں باتوں کی وضاحت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلی بات کیا ہے کہ ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، نمبر 2 کیسے باندھنے ہیں، اور نمبر 3 باندھنے کا حکم کیا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں جو ہاتھ باندھنے کا طریقہ ہے، طریقہ سمجھ لیں، اس کے ساتھ پھر آگے احادیث بھی موجود ہیں۔ ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو دایاں ہاتھ ہے، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھنا، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھنا۔ نمبر 2 انگوٹھا اور جو چھوٹی انگلی ہے اس سے بائیں ہاتھ کے اس گٹ اور جوڑ کو پکڑنا۔ نمبر 2 پکڑنے کی اس کے اندر بات ہے۔ نمبر 3 یہ جو 3 انگلیاں ہیں ان کو بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھنا، بازو پر رکھنا، اور نمبر 4 پھر ان کو ناف کے نیچے باندھنا۔ تو ہاتھ باندھنے کے متعلق یہ 4 باتیں ہیں۔ نمبر 1 دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھنا، نمبر 2 دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑنا، اور نمبر 3 یہ جو انگلیاں ہیں ان کو بائیں بازو پر رکھنا، اور نمبر 4 پھر ان کو ناف کے نیچے رکھنا۔ اور یہ چاروں باتیں حدیث سے ثابت ہیں، ہمارے ایک ایک عمل پر حدیث موجود ہیں۔ باقی جو خواتین کا مسئلہ ہے، خواتین اپنے ہاتھ سینے پر باندھیں گی، اس مسئلے میں اختلاف نہیں ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ خواتین ہاتھ سینے پر باندھیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہاتھ سینے پر باندھیں۔ یہ جو اختلاف ہے یہ صرف اور صرف مرد کی نماز میں ہے کہ مرد ناف کے نیچے ہاتھ باندھے گا یا ناف سے اوپر سینے پر باندھے گا۔ تو اس میں سب سے جو پہلی بات موجود ہے، ہم کہتے ہیں کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھنا۔ دیکھیں اس کے اندر حدیث موجود ہے صحیح ابن حبان کے اندر، جہاں یہ طریقہ لکھا ہوا ہے آپ کی فائل پر، یہ حدیثیں موجود ہیں صحیح ابن حبان صفحہ نمبر 577۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں لَأَنظُرَنَّ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم كَيْفَ يُصَلِّي، کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھوں کہ آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ اور یہ بڑا تاکید کا صیغہ ہے، لَأَنظُرَنَّ، لام بھی تاکید کا ہے، نون ثقیلہ یہ بھی تاکید کا ہے۔ تو بڑے اہتمام کے ساتھ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کو دیکھا۔ کہتے ہیں فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ، میں نے آپ کی طرف دیکھا، قام، آپ کھڑے ہوئے، فَكَبَّرَ، آپ نے تکبیر تحریمہ کہی، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَازَتَا أُذُنَيْهِ، اور آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے تکبیر تحریمہ کے وقت حتیٰ کہ ان کو اپنی کانوں کے برابر کیا، کانوں کے برابر کیا۔ لیکن اس کے اندر بھی کانوں کے برابر ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے، اور یہ لوگ کندھے تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، حالانکہ اس میں صراحت ہے حتیٰ حازتا اذنیہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کانوں کے برابر کیا۔ ثم وضع یدہ الیمنی علی ظہر کفہ الیسری، پھر آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھا۔ لیکن اس میں دونوں باتیں بالکل واضح ہیں، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھا۔ یہ ہم زور اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ پشت پر نہیں رکھتے، یا یہ کلائی پر رکھتے ہیں، یا اس کو کونی پر یہاں پر ایسے آپ نے دیکھو ایسے پکڑتے ہیں۔ اب دیکھیں حدیث کے اندر صراحت ہے علی ظہر کفہ الیسری، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھا، اور پشت اس سے کہتے ہیں تو یہاں پر رکھا، والرسغ والساعد، اور گٹ پر اور جو کلائی پر۔ تو دیکھیں اس میں پہلی بات کا ذکر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھا، اس میں ایک بات کا ذکر ہے۔ نمبر 2 صحیح ابن حبان میں آگے حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا معشر الانبیاء امرنا ان نؤخر سحورنا ونعجل فطرنا وان نمسک بایماننا علی شمائلنا فی صلاتنا، کہ ہم انبیاء کی جماعت کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ ہم سحری تاخیر سے کریں، جب روزہ رکھیں تو سحری تاخیر سے کریں، ونعجل فطرنا، اور افطاری کے اندر تعجیل کریں، جلدی کریں، سورج غروب ہونے کے بعد تاخیر نہ کریں بلکہ جلدی افطاری کریں،
وَأَن نُمْسِكَ بِأَيْمَانِنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي صَلَاتِنَا، اور نماز کے اندر اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑیں۔ تو اس کے اندر پکڑنے کا ذکر ہے، تو وہی ہم نے کہا تھا کہ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑنا بھی ہے، تو یہ پکڑنے والی بات یہ بھی حدیث کے اندر موجود ہے۔ اور نمبر 3، تیسری بات یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی 3 انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھنا، بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھنا۔ یہ جو ہاتھ رکھنے کا ذکر ہے یہ بھی حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ حضرت سہل بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کان الناس یؤمرون، لوگوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ان یضع الرجل الید الیمنی علی ذراعہ الیسری، لوگوں کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھیں، اور کلائی اسے کہتے ہیں، دیکھیں اب یہاں کلائی پر ہاتھ رکھنے کا ذکر ہے۔ تو یہ 3 باتیں حدیث پاک کے اندر موجود ہیں۔ نمبر 1 دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھنا، نمبر 2 اس کو پکڑنا، اور نمبر 3 کلائی پر رکھنا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ پھر اس طرح ہاتھ رکھ کے ان کو ناف کے نیچے رکھنا، تحت سر، ناف کے نیچے رکھنا۔ اس کے اوپر بھی حدیث موجود ہے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ تحت سرہ، کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر نماز میں ناف کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ تو دیکھیں یہ چاروں باتیں حدیث پاک کے اندر موجود ہیں۔ تو ہمارا جو موقف ہے اس کی ایک ایک بات جو ہے یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اب دیکھیں آپ نے اس کے اندر دیکھا ہوگا کہ کہیں ہاتھ رکھنے کا ذکر ہے کہ نبی علیہ السلام نے ہاتھ بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھا، کہیں ہے کہ بائیں کلائی پر رکھا، ٹھیک ہے، کہیں ہے کہ اسے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑا۔ تو یہ جو مختلف اجزاء ہیں حدیثوں کے، تو امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ ساری احادیث کو سامنے رکھ کر مسئلہ بیان کرتے ہیں، اور اس طرح مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ ساری احادیث میں تطبیق ہو جاتی ہے، کوئی حدیث چھوڑتی نہیں ہے۔ اب دیکھیں اس میں کیسے امام صاحب نے تطبیق دی ہے، کیسا مسئلہ بیان کیا، تو ساری کی ساری حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے۔ اسے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر بھی آ جاتی ہے، اور فرماتے ہیں کہ انگوٹھے سے چھوٹی انگلی سے اس کو پکڑنا ہے، اس کا ذکر بھی اس پر حدیث پر بھی عمل ہو گیا۔ اور یہ جو آیا تھا کہ نبی علیہ السلام نے بائیں ہاتھ کی کلائی پر ہاتھ رکھا، تو فرماتے ہیں 3 انگلیاں جو ہیں یہ کلائی پر رکھ لی جائیں، اس پر بھی عمل ہو گیا۔ اور تحت سرہ کا ذکر ہے کہ ناف کے نیچے رکھا، اس پر بھی عمل ہو گیا۔ تو امام صاحب ایسا مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ ساری کی ساری حدیث پر عمل ہو جاتا ہے۔ ایک اس کی مثال تو یہی ہے، 1-2 مثال میں اوپر اور عرض کر دیتا ہوں۔ ایک اور مسئلہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ سب سے پہلے ایمان کس نے قبول کیا۔ اب اس میں مختلف روایات ہیں، ایک میں ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، ایک میں ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ایک میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا، اور ایک میں ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے قبول کیا۔ اب دیکھیں حدیث سے مختلف ہیں۔ اب منکرین حدیث کو یہیں سے دھوکہ لگا، اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ حدیثوں میں چونکہ تضاد ہے، ٹکراؤ ہے، اس لیے وہ حدیث کا انکار کر دیتے ہیں کہ حدیثوں کے اندر بہت زیادہ ٹکراؤ تضاد ہے، وہ سیرت سے حدیث کا انکار کر دیا کہ حدیثیں ٹھیک نہیں ہیں۔ حالانکہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو تطبیق دیتے ہیں، کسی ایک حدیث کا بھی انکار لازم نہیں آتا، وہ کتنی بہترین تطبیق دی ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ بالغ مردوں میں سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا ہے، اور خواتین کے اندر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور بچوں کے اندر نابالغ بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور غلاموں کے اندر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا ہے۔ لیکن کتنی بہترین تطبیق ہے۔ اب کسی ایک حدیث کا بھی انکار لازم نہیں آتا۔ اب یہ کہیں کہ حدیثوں میں ٹکراؤ تضاد ہے، ہر حدیث اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہاتھ باندھنے کے متعلق 3 قسم کی روایتیں آتی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ہاتھ یہاں تک اٹھائے، کندھوں تک اٹھائے، اور ایک میں ہے کہ شہمت اذنی، کانوں کی لو کے برابر اٹھائے، اور ایک میں ہے فروع اذنی، کانوں کے اوپر والے حصے تک اٹھائے۔ اب دیکھیں حدیث میں 3 طرح کے الفاظ ہیں۔ اب تینوں کے اندر بظاہر کیا ٹکراؤ ہے کہ ہاتھ کندھے تک اٹھائیں، نمبر 2 کانوں کی لوگ تک اٹھائیں، کانوں کے اوپر والے حصے تک اٹھائیں۔ اب منکرین حدیث تو ان حدیثوں کا انکار کر دیں گے کہ حدیثوں کے اندر ٹکراؤ ہے، لہٰذا حدیثیں ٹھیک نہیں ہیں۔ اور امام صاحب نے اتنی بہترین تطبیق دی ہے، امام صاحب فرماتے ہیں کہ ہاتھ ایسے اٹھائے جائیں کہ یہ جو ہاتھ کی ہتھیلیاں ہیں یہ کندھوں کے برابر ہو جائیں، اور یہ جو انگوٹھے ہیں یہ کانوں کی لو کے برابر ہو جائیں، اور یہ انگلیاں یہ کانوں کے اوپر والے حصے کے برابر ہو جائیں۔ اب دیکھیں اس طرح جب ہاتھ اٹھائیں گے تو اس سے 3 حدیثوں کو پر عمل ہو جائے گا، ایک حدیث بھی نہیں چھوٹے گی۔ اب حدیثیں اپنی جگہ پر درست ہیں، لیکن سمجھنے والا سمجھ نہ سکا، اس نے اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ اب دیکھیں غیر مقلدین اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں کہ ہم ہر حدیث کی ہر بات کو مانتے ہیں۔ اب وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا ہاتھ یہاں تک اٹھاتے ہیں، ایسے ہاتھ یہاں تک اٹھاتے ہیں اور یہاں باندھ لیتے ہیں۔ اب انہوں نے بھی ایک حدیث پر عمل کیا ہے اور 2 حدیثوں کو چھوڑ دیا ہے۔ ایک پر عمل کریں 2 کو چھوڑ دیں، اس کے باوجود بھی اہل حدیث ہیں، اور ہم 3 حدیثوں پر عمل کریں، ہم دیکھیں ہم منکرین حدیث میں شامل ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں اہل حدیث کہنا چاہیے تھا کہ یار یہ اہل حدیث ہیں، یہ 3 حدیثوں پر عمل کر رہے ہیں،
ہم دیکھیں کندھے والے حدیث پر بھی عمل کر رہے ہیں، کانوں کی لو کے برابر والے اس پر بھی عمل کر رہے ہیں، اور فروع وضو نہیں اس پر بھی عمل کر رہے ہیں، اور یہ ایک حدیث پر عمل کرتے ہیں، باقی دو کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب دیکھیں امام صاحب نے کتنی بہترین تطبیق دی ہے کہ اسے ساری کی ساری حدیث پر کیا ہو جاتا ہے، عمل ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہاتھ باندھنے کے متعلق بھی تھا، امام صاحب نے ایسا موقف بیان کیا ہے، ایسا مسئلہ بیان کیا کہ اسے ساری کی ساری حدیث پر عمل ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہمارا موقف ہے، ہمارا اہل سنت والجماعت احناف کا، اور اس کے مقابلے میں جو غیر مقلدین کا موقف ہے وہ کہتے ہیں کہ نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنا یہ سنت ہے۔ سنت کا لفظ بولتے ہیں، حکم بیان کرتے ہیں، لیکن یہ ہم ان سے مطالبہ کریں گے کہ سنت کا لفظ کس جگہ پر موجود ہے، سنت کا لفظ کون سی حدیث کے اندر موجود ہے، اور یہ آپ نے غیر مقلدین سے مطالبہ کرنا ہے کہ دیکھیں پوری بات کرنی ہے، یہ نہیں کہنا کہ ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، اس کے ساتھ ہاتھ باندھنے کا حکم بھی بیان کرنا ہے، اور ہم حکم بھی بیان کرتے ہیں۔ آگے بھی حدیث آئے گی، آپ ذہن میں رکھ لیں۔ حضرت ابو جحیفہ فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، من سنت الصلاۃ وضع الایدی علی الایدی تحت السرر، کہ نماز کی سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا جائے۔ اب سنت کا لفظ موجود ہے، اور یہ آگے بات آئے گی کہ جب صحابی لفظ سنت بولے تو اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مراد ہوتی ہے۔ تو دیکھیں ہمارے پاس جو دلیل موجود ہے اس کے اندر حکم بھی موجود ہے۔ ہم پوری بات کرتے ہیں کہ ہاتھ باندھنے کہاں ہیں، نمبر 2 کیسے باندھنے ہیں، اور نمبر 3 ان کا حکم کیا ہے۔ حکم بھی ہم نے بیان کر دیا کہ نماز کے اندر ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا کیا یہ سنت ہے، لیکن ان کے پاس سنت کا لفظ نہیں ہے۔ لکھیں گے تو صحیح سنت ہے، مستحب ہے، فلاں ہے، لیکن ان سے جب مطالبہ کیا جائے کہ سنت کا لفظ دکھائیں تو پھر سنت کا لفظ نہیں دکھا سکتے۔ تو اس لیے جہاں ان کی کمزوری ہے اس کو اچھی طرح سے پکڑنا ہے، گرفت کرنی ہے، تاکہ ان کو دائیں بائیں نہ دیا جائے۔ جب یہ پھنستے ہیں تو پھر دائیں بائیں کی طرف بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ نے یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھنی ہے کہ جب اس مسئلے پر گفتگو ہو تو آپ نے ان سے حکم لکھوانا ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا تمہارا نزدیک اس حکم کیا ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے۔ جو حکم بھی بیان کریں پھر آپ نے اس سے مطالبہ کرنا ہے کہ اس کے اوپر حدیث بھی پیش کریں۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بات بہت اہم ہے کہ یہ سنت کا لفظ نہیں دکھا سکتے۔ تو ان کا موقف یہ ہے کہ نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنے ہیں، اور یہ سینے پر ہاتھ باندھنا کیا یہ سنت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے سے نماز نہیں ہوتی۔ ان کی ایک کتاب ہے قول حق، محمد حنیف فرید کوٹی کی کتاب ہے، اس نے اس میں عجیب بات لکھی، کہتے ہیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے سے نماز نہیں ہوتی کیونکہ یہ آلہ تناسل پر ہاتھ باندھتے ہیں۔ حنفیوں کی نماز نہیں ہوتی کیونکہ یہ آلہ تناسل پر ہاتھ باندھتے ہیں۔ اب دیکھیں ہمارے ہاتھ کہاں ہوتے ہیں، مطلب اب ان کی کتابیں دیکھیں، کتابوں کے اندر کیا کچھ لکھے انہوں نے۔ ہمارے حضرات تو کیا دیتے ہیں کہ ان مسائل کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ میں وہی عرض کر رہا تھا شروع میں کہ یہ کہتے ہیں کہ حنفیوں کی نماز نہیں ہوتی، ہماری نماز کو باطل قرار دیتے ہیں، کالعدم قرار دیتے ہیں۔ تو ان کی کتاب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے سے نماز نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح انہوں نے ایک واقعہ بھی کھڑا ہے، من گھڑت واقعہ ہے، صرف مذاق اڑانے کے لیے، حنفیوں کا مذاق اڑانے کے لیے۔ اب ان کے ایک عالم ہیں حکیم فیض عالم صدیقی، ان کی ایک کتاب ہے اختلاف امت کا المیہ۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ خلیفہ مامون الرشید یہ نماز پڑھ رہا تھا، اس نے سینے پر ہاتھ باندھے ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ موجود تھے، وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے سینے پر ہاتھ باندھے ہوئے تھے خلیفہ مامون الرشید نے، تو نماز کے اندر ان کا اظہار بند ان کا وہ کھل گیا، ٹوٹ گیا۔ کہتے ہیں جیسے ان کا اظہار بند کھولا انہوں نے اپنے ہاتھ نیچے ناف کے نیچے باندھے اور اس سے اپنے اظہار بند کو پکڑ لیا نماز کے اندر۔ کہتے ہیں اس طرح نماز پوری کی۔ قاضی ابو یوسف ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو خلیفہ بڑے شرمندہ ہوئے، لوگوں ان کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ جب دیکھا کہ خلیفہ شرمندہ ہے، لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، ان کا قسم کا مذاق اڑا رہے ہیں، کہتے ہیں قاضی ابو یوسف نے اس دن سے فتویٰ دے دیا کہ آج کے بعد ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے ہیں۔ اب اندازہ کریں، یہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا کب سے شروع ہوا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے کسی مستند کتاب سے دکھائیں، ہماری کسی تاریخ کی کتاب سے، مستند کتاب سے دکھائیں کہ آیا واقعی ایسے ہیں۔ قاضی ابو یوسف یہ تو بعد میں ہیں، ان سے پہلے امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، دیگر امام ہیں، وہ تو مسئلہ پہلے بیان کر چکے کہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد حضرت قاضی ابو یوسف نے فتویٰ دے دیا ہو کہ آج کے بعد ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے ہیں۔ اب دیکھیں یہ بات انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھی ہیں۔ تو غیر مقلدین کا موقف یہ ہے کہ ایک تو سینے پر ہاتھ باندھنا، نمبر 2 اس کو سنت کہنا، اور نمبر 3 کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے سے نماز نہیں ہوتی۔ اور اس کے اوپر جو من گھڑت واقعہ بیان کیا ہے، ہم اس کے اوپر سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک تو سنت کا لفظ دکھائیں، نمبر 2 ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے سے نماز نہیں ہوتی، یہ بھی قرآن و حدیث سے دکھائیں، اور نمبر 3 یہ جو آپ نے واقعہ من گھڑت بیان کیا ہے یہ بھی ہماری کسی مستند کتاب سے دکھائیں۔ اچھا، ہم پھر بتاتے ہیں کہ سینے پر ہاتھ باندھنا کب سے شروع ہوا۔ یہ تو انہوں نے من گھڑت طریقے سے بتایا کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا کب سے شروع ہوا۔ ہم بتاتے ہیں کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کا عمل کب سے شروع ہوا ہے،
اور یہ بات آپ اچھی طرح سمجھیں تاکہ پتہ چلے. لوگ تو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ شروع سے چلا رہا ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ باندھا کرتے تھے سینے پر، صحابہ کرام باندھا کرتے تھے. اب یہ آپ کے سامنے حقیقت آئے گی کہ شروع کب سے ہوا یہ. دیکھیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی وفات ہے 279 ہجری، تیسری صدی کے اندر یہ گزرے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے جہاں پر ہاتھ باندھنے کا مسئلہ ذکر کیا ہے ترمذی شریف میں، تو وہاں پر انہوں نے 2 موقف بیان کیے ہاتھ باندھنے کے متعلق. مانتے ہیں کہ اس بارے میں اہل علم کے 2 موقف ہیں. ایک یہ ہے تحت سرہ کے ناف کے نیچے ہاتھ باندھے جائیں، اور ایک ہے فوق سرہ کے ناف کے اوپر ہاتھ باندھے جائیں. بس یہ 2 موقف انہوں نے ذکر کیے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تیسری صدی تک سینے پر ہاتھ باندھنے کا کوئی بھی قائل نہیں تھا. اگر کوئی قائل ہوتا تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جیسے دیگر فقہا کے مذاہب نقل کرتے ہیں تو وہ یہ مذہب ہی کسی کا بیان کرتے، کوئی امام اس کا بھی قائل ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھے جائیں. لیکن امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 2 موقف بیان کیے ہیں، ایک تحت سرہ اور ایک کیا ہے فوق سرہ. اور یہ علی صدر جو ہے سینے پر باندھنا، یہ تو ایک تیسرا مذہب ہے. امام ترمذی نے اس کو بیان نہیں کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تیسری صدی کے اندر یہ کسی کا مذہب نہیں تھا. اچھا اس سے آگے چلیں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، امام نووی شافعی، ان کی وفات ہے 676 ہجری میں. 676 ہجری 7ویں صدی کے بندے ہیں. انہوں نے شرح مسلم میں اور اسی طرح ان کی کتاب ہے المجموع شرح مہذب، اس کتاب جلد 4 صفحہ 282 پر، اور اس طرح شرح مسلم کے اندر انہوں نے ہاتھ باندھنے کے متعلق فقہا کے مذاہب نقل کیے ہیں کہ ہاتھ باندھنے کے متعلق کس امام کا کون سا مذہب ہے، کون سا نظریہ ہے. تو وہ فرماتے ہیں ان مذہبنا ان المستحبہ، اپنے بارے میں کہتے ہیں کیونکہ شافعی ہیں تو اپنا شافعیوں کا مسلک بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں ہمارے مذہب میں شافعی مذہب کے اندر مستحب یہ ہے جعلہما تحت صدرہ فوق سرتہ. کہتے ہیں ہمارا شوافی کا مذہب یہ ہے کہ ہاتھ ناف سے اوپر ہوں سینے سے نیچے ہوں. اب تحت صدرہ سینے سے نیچے، فوق سرہ ناف سے اوپر. نمبر 2 وقال ابو حنیفہ والثوری واسحاق بن راہوے یجعلہما تحت سرتہ وبہ قال ابو اسحاق المروزی. مانتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ، اسی طرح امام ثوری، امام اسحاق اور ابو اسحاق مروزی کہتے ہیں یہ حضرات فرماتے ہیں تحت سرتہ کہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھے جائیں. اپنا مذہب انہوں نے کیا بیان کیا؟ ناف سے اوپر سینے سے نیچے. اور امام ابو حنیفہ دیگر حضرات ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ ناف سے نیچے ہاتھ باندھے جائیں. وان احمد، اور امام احمد سے 3 روایات، کہتے ہیں 3 روایتیں ہیں. ہاتان 2 تو یہی ہیں کہ تحت سرہ اور ایک فوق سرہ. والثالثۃ یتخیر بینہما، اور تیسری کے اندر وہ اختیار دیتے ہیں کہ جہاں مرضی باندھ لیجیے، تیسری میں اختیار ہے. تو یہ امام احمد بن حنبل سے یعنی 3 روایتیں ہیں کہ ناف کے نیچے باندھ لیں یا کیا ناف سے اوپر باندھ لیں. تیسری میں اختیار ہے کہ جہاں اس کو باندھ لیں یا چھوڑ دیں اس کو. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے شرح مسلم کے اندر جو ان کا مذہب نقل کیا روایتان، کہ ان سے 2 روایتیں ہیں. احداہما یضعہما تحت صدری، کہ ایک یہ ہے کہ سینے سے نیچے ہوں، تحت صدر سینے سے نیچے یعنی فوق سرہ، اور دوسرا والارسال، اس کو ہاتھ کو چھوڑ دیا جائے. امام مالک کا مذہب مشہور یہی ہے کہ وہ ارسال کے قائل ہیں، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں. ان کا جو ہے مذہب مشہور یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا. اب دیکھیں انہوں نے 4 بڑے جو امام ہیں ائمہ 4، اور ان کے ساتھ امام سفیان ثوری، امام اسحاق بن راہوے، امام ابو اسحاق، تو یہ ان کا مذہب بھی نقل کیا ہے. اب یہ جتنے بھی مذاہب نقل کیے ہیں اس کے اندر یہ 2 باتیں آتی ہیں یا 3 باتیں آ جاتی ہیں. نمبر 1 ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، نمبر 2 ناف سے اوپر ہاتھ باندھنا، اور نمبر 3 ارسال، ہاتھ کو چھوڑ دینا. اب دیکھیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 7ویں صدی کے اندر جو مذاہب نقل کیے ہیں فقہا کے، اس میں بھی سینے پر ہاتھ باندھنا کسی امام کا مذہب نقل نہیں کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 7ویں صدی تک سینے پر ہاتھ باندھنے کا کوئی قائل نہیں تھا. اگر کوئی مجتہد قائل ہوتا، کوئی فقیہ قائل ہوتا، تو امام سفیان ثوری جس طرح یہ امام نووی جس طرح دوسرے حضرات کے مذاہب نقل کر رہے ہیں تو وہ سینے پر ہاتھ باندھنے کا موقف بھی نقل کرتے. اور خاص طور پر ائمہ 4 کا نام لے کر انہوں نے وضاحت کی ہے کہ ائمہ 4 کس کس کے قائل ہیں کہ ہاتھ کہاں باندھے جائیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 7ویں صدی کے اندر بھی کوئی بندہ ایسا نہیں تھا، کوئی امام ایسا نہیں تھا جو سینے پر ہاتھ باندھنے کا قائل ہو. اور یہی وجہ ہے کہ علامہ خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بذل المجہود کے اندر یہ بات لکھی ہے، فانحصر مذہب المسلمین فی 3، کہتے ہیں مسلمانوں کا مذہب 3 چیزوں کے اندر منحصر ہے، 3 چیزوں میں بند ہے مسلمانوں کا مذہب. نمبر 1 احدہما الوضع تحت السرہ، ان میں سے پہلا یہ ہے کہ ہاتھ ناف کے نیچے رکھے جائیں. نمبر 2 ثانیہما فوق السرہ تحت الصدر، ٹھیک ہے، ناف سے اوپر ہوں سینے سے نیچے ہوں. وثالثہما الارسال، اور تیسرا ہے ارسال، ہاتھ چھوڑ دینا.
تو فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا مذہب یہ ہے کہ یا ہاتھ ناف کے نیچے رکھے جائیں یا ناف کے اوپر رکھے جائیں یا پھر کہ ہاتھوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اور آگے فرماتے ہیں فقول الوضع علی الصدر خارج من مذاہب المسلمین، کہ یہ جو سینے پر ہاتھ رکھنے کا جو قول ہے، کہتے ہیں مسلمانوں کے مذہب سے یہ خارج ہے، مسلمانوں کا مذہب نہیں ہے۔ یہ علامہ سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں علماء دیوبند کا جب دور شروع ہوا اس وقت بھی سینے پر ہاتھ باندھنے کا کوئی قائل نہیں تھا۔ اور اس سے بڑھ کر آپ دیکھیں سن 1200 ہجری میں شیخ مخدوم محمد ہاشم سندھی، یہ حنفی ہیں، انہوں نے ابو الحسن سندھی اور محمد حیات سندھی، یہ غیر مقلد تھے، ان سے مطالبہ کیا۔ شیخ ہاشم سندھی نے ابو الحسن سندھی اور محمد حیات سندھی سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ کسی مجتہد سے یا مذاہب اربعہ کے متن سے یہ بات دکھا دیں کہ کسی جگہ پر یہ بات لکھی ہو کہ ہاتھ سینے پر باندھے جائیں۔ تو بڑا انہوں نے کو چیلنج کیا، ان سے مطالبہ کیا کہ آپ جو ہے کسی مجتہد سے یا مذاہب اربعہ کے متون سے یہ بات دکھا دیں کہ کوئی امام اس بات کا قائل رہا ہو کہ ہاتھ سینے پر باندھنے ہیں، تو یہ دونوں حضرات ان کے اس مطالبے کو پورا نہیں کر سکے۔ تو 1200 ہجری کے اندر بھی کوئی بندہ اس کا قائل نہیں تھا کہ ہاتھ سینے پر باندھنے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ شروع سے لے کر میں نے 1200 ہجری تک یعنی 3ری صدی امام ترمذی کا قول پیش کیا، 7ویں صدی کے اندر امام نووی شافعی کا قول پیش کیا، اور یہ آخر میں یہ ان کا شیخ مخدوم محمد ہاشم سندھی کا جو مطالبہ تھا ان حضرات سے یہ بھی پیش کیا، تو کسی کے اندر یہ بات سامنے نہیں آئی کہ کوئی بندہ اس بات کا قائل ہو کہ ہاتھ سینے پر باندھنے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سینے پر ہاتھ باندھنا یہ شروع سے نہیں تھا، یہ جب انگریز کے دور کے اندر یہ فکر اہل حدیث پیدا ہوا، ان کو تیار کیا گیا، اس وقت احناف کی مخالفت کے اندر ان کو تیار کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ تم نے ہاتھ جو ہے کہاں باندھنے ہیں، سینے پر باندھنے ہیں۔ تو یہ انگریز کے دور سے مسئلہ شروع ہوا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے صحابہ کے دور سے مسئلہ شروع نہیں ہوا۔ تو پہلے سے جو مسئلہ چلا رہا ہے وہ یہی ہے، یا ناف کے نیچے ہاتھ باندھے جائیں یا ناف کے اوپر ہاتھ باندھے جائیں، علی الصدر سینے پر ہاتھ باندھنا یہ کسی جگہ پر موجود نہیں ہے۔ تو ہمارے بارے میں کہتے تھے کہ یہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا کہاں سے شروع ہوا، ہم نے ان کی حقیقت بیان کی ہے کہ یہ سینے پر ہاتھ باندھنا کب سے شروع ہوا ہے۔ تو بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو اس لیے ہمیں جو ہے تسلی رکھنی چاہیے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا یہ نہ صحابہ کا مذہب ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نہ ائمہ مجتہدین میں سے کسی کا مذہب ہے، یہ صرف اور صرف سب سے پہلے غیر مقلدین نے کام کیا ہے۔ اور جو احادیثیں پیش کرتے ہیں ان احادیث کی حقیقت بھی آپ کے سامنے آ جائے گی آخر میں جب ان کے دلائل آئیں گے۔ اب دیکھیں ہمارے جو دلائل ہیں اس موقف پر ہم اپنے دلائل پیش کرتے ہیں۔ دلائل اہل سنت والجماعت، ہماری جو سب سے پہلی دلیل ہے قرآن کریم کی آیت ہے اور اس کی تفسیر۔ حضرت عقبہ بن سبحان یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا فرمان فصلی لربک وانحر، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں وضع الیمنی علی الیسری تحت السرہ، کہ پیچھے نماز پڑھنے کا حکم ہے کہ نماز پڑھیں۔ اب آگے علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر بیان کی ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھنا، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھنا۔ نماز کیسے پڑھنی ہے؟ یعنی دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھنا تحت السرہ، اس کی بالکل صراحت موجود ہے۔ سنن اسرم بحوالہ تمہید جلد 8 صفحہ نمبر 164 پر یہ آیت اور اس کی تفسیر موجود ہے۔ اب یہ جو ہم نے حدیث پیش کی ہے، تفسیر پیش کی ہے، اس میں جتنے بھی راوی ہیں وہ سارے کے سارے ثقہ ہیں۔ تو یہ حدیث ثقہ عن ثقہ سے مروی ہے، اس کے اندر کوئی ایک راوی بھی ایسا نہیں ہے جس کے اوپر کسی قسم کی جرح ہو، سارے کے سارے راوی ثقہ ہیں۔ تو اس کے اندر جو ہے یہ 6-7 واسطے ہیں، تو یہ سارے کے سارے جو ہیں ثقہ راوی ہیں۔ اب غیر مقلدین کو تو چاہیے یہ تھا کہ اس کو تسلیم کر لیتے، اس کو مان لیتے، اس کے مطابق عمل کرتے۔ اب ان کو اور تو کوئی اعتراض ملا نہیں ہے، نہ کسی راوی کو اوپر اعتراض کر سکے، نہ اس کے متن پر اعتراض کر سکے۔ تو انہوں نے ایک اور اعتراض کیا ہے، کیونکہ انکار تو کرنا ہے اس چیز کا، اب کیسے انکار کریں؟ تو اس کا انہوں نے بہانہ یہ تلاش کیا، کہتے ہیں کہ یہ جو ابو بکر اسرم ہیں، یہ جو جن کی کتاب ہے سنن اسرم، اس کے جو مصنف ہیں امام ابو بکر الاسرم، کہتے ہیں ان کی وفات ہوئی ہے 273 ہجری میں، 273 ہجری کے اندر ان کی وفات ہے، اور ان کے 97 سال بعد یعنی تقریباً 100 سال کے بعد امام ابن عبد البر مالکی یہ پیدا ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں ان کی وفات کے 100 سال کے بعد ایک بندہ پیدا ہوا ہے اور وہ ان سے نقل کر رہا ہے، یعنی ان کی وفات 273 ہجری میں ہو گئی، اور امام ابن عبد البر مالکی یہ ان کے تقریباً 100 سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں دیکھو ان کے درمیان انقطاع ہے، جب انقطاع ہے تو یہ روایت منقطع ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بات نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے، عدم فہم کا نتیجہ ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ امام ابن عبد البر مالکی نے
اس حدیث کو یا اس تفسیر کو نقل کیا ہے کس سے؟ امام ابو بکر اسرم سے۔ ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ ان سے لیا ہے انہوں نے، ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو ان کی کتاب سے نقل کیا ہے۔ سنن اسرم ان کی کتاب ہے، امام ابن عبد البر مالکی نے ان کی کتاب سے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ یہ تو بالکل ایسے ہے جیسا کہ آج کے دور میں صحیح بخاری سے کوئی بندہ روایت نقل کرنا شروع کر دے، مسلم سے، کسی بھی حدیث کی کتاب سے اگر کوئی بندہ روایت لیتا ہے تو کوئی اس کے اوپر یہ اعتراض کیا جائے گا یہ بندہ تو 14ویں صدی کے اندر 15ویں صدی میں ہے، امام جو بخاری تھے وہ 30ویں صدی کے اندر گزرے ہیں، امام بخاری کی وفات ہے 256 ہجری میں اور یہ بندہ 15ویں صدی کے اندر گزر رہا ہے، تو یہ تو درمیان میں بہت سارا کیا ہے، فاصلہ انقطاع ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں کہتا، کیوں؟ اس لیے کہ امام بخاری کی کتاب سے نقل کی ہے، اور امام بخاری کی کتاب ہر ایک کو پتہ ہے، تو سند اوپر دیکھنی ہے، نیچے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ خام خواہ کے اعتراض انہوں نے بنا کر جو ہے اس کا انکار کرنے کے لیے بس یہ کھڑا ہے، یہ اعتراض برائے اعتراض، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس لیے کہ امام ابن عبد البر مالکی نے یہ جو حدیث نقل کی ہے کس سے نقل کی ہے؟ ان کی کتاب سنن اسرم سے نقل کی ہے، اور اس کے لیے کوئی اتصال ضروری نہیں ہے، ان کے زمانے کے اندر ہونا ضروری نہیں ہے، ان کا زمانہ ایک ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ امام ابن عبد البر مالکی سے لے کر امام ابو بکر الاسرم تک اتصال بھی موجود ہے، سند کا اتصال بھی موجود ہے، یعنی درمیان کے اندر انقطاع ہی نہیں ہے، اور کئی مقامات پر جو ہے یہ بات موجود ہے۔ اس تمہید التمہید یہ امام ابن عبد البر مالکی کی مشہور کتاب ہے، 8 جلدوں کے اندر یہ کتاب موجود ہے۔ تو التمہید کے اندر بہت سارے مقامات پر جب امام ابن عبد البر مالکی کوئی حدیث نقل کرتے ہیں، سند بیان کرتے ہیں، تو اس کو ابو بکر الاسرم تک لے کر جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی جو ہے بطور ایک مثال کے یہاں پر ایک حدیث نقل کی ہے، اخبرنی عبداللہ ابن محمد یحییٰ قال حدثنا عبد الحمید بن احمد البغدادی قال حدثنا الخضر بن داود قال حدثنا ابو بکر الاسرم۔ دیکھیں یہاں پر انہوں نے پوری سند نقل کی ہے، اور یہ اتصال بھی ہے، درمیان کے اندر انقطاع بھی نہیں ہے۔ تو بار عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اعتراض برائے اعتراض ہے، اور یہ ہماری سند بہت مضبوط ہے، اس کے اوپر کسی قسم کا اشکال نہیں ہے، راوی بھی سارے کے سارے ثقہ ہیں، ٹھیک ہے، متن بھی ٹھیک ہے، سند بھی اس کی ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے چاہیے۔ جو دوسری حدیث ہے ہمارے احادیث مرفوعہ میں سے دوسری حدیث، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع یمینہ علی شمال فی الصلاۃ تحت سرہ۔ حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا ہوا تھا، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا ہوا ہے، اور آپ کے دونوں ہاتھ کہاں پر ہیں؟ تحت سرہ، ناف کے نیچے ہیں۔ اب یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ جلد 3 صفحہ 321 پر موجود ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو امام بخاری کے استاد کی کتاب ہے۔ امام ابو بکر بن شیبہ، یہ جو مصنف ابن ابی شیبہ ہے یہ ان کے استاد کی کتاب ہے، تو یہ ہمارے سامنے بخاری کا نام لیتے ہیں، بخاری کو پیش کرتے ہیں، ہم امام بخاری کے بھی استاد کی کتاب پیش کر رہے ہیں۔ امام بخاری کے استاد کی کتاب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے؟ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے چاہیے۔ اب یہ جو حدیث ہے، اچھا اس حدیث کے سارے راوی بالکل ٹھیک ہیں، اس حدیث کے اوپر نہ اس کے سند کے اوپر کوئی اعتراض ہو سکتا ہے، نہ اس کے متن پر کوئی اعتراض ہے۔ تو یہ حدیث بھی دیکھیں اس کے اندر تینوں باتیں ہیں، حدیث یہ صحیح بھی ہے، صریح بھی ہے، اور مرفوع بھی ہے۔ یہ 3 لفظ یہ غیر مقلدین جب ہم سے کوئی سوال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حدیث ایسی پیش کریں جو صحیح بھی ہو، صریح بھی ہو، اور ساتھ ساتھ مرفوع بھی ہو، یعنی موقوف نہ ہو، مرفوع حدیث ہو، صریح ہو اور صحیح ہو۔ اب دیکھیں ہماری حدیث جو یہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ اس مرفوع ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کا ذکر ہے، مرفوع حدیث ہے۔ نمبر 2 صحیح بھی ہے، اس کے اوپر کوئی جرح نہیں ہے، کسی راوی پر جرح نہیں ہے۔ اور نمبر 3 کیا ہے، اس کے اندر صراحت بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ کہاں باندھے ہیں؟ ناف کے تحت سرہ کا لفظ موجود ہے، تو یہ تینوں باتیں اس کے اندر موجود ہیں، حدیث صحیح بھی ہے، صریح بھی ہے، اور ساتھ ساتھ کیا ہے؟ مرفوع بھی ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس حدیث کو تسلیم کر کے ہاتھ ناف کے نیچے باندھے جاتے، لیکن غیر مقلدین وہی ان کا جو پرانا طریقہ ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ اب دیکھیں سند پہ بھی اعتراض نہیں ہو سکتا تھا، متن پہ بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، اب انہوں نے ایک جو ہے یہ بات اعتراض گھڑا، کہتے ہیں کہ یہ جو تحت سرہ کا لفظ ہے نا، یہ حنفیوں نے اپنی طرف سے اس کے اندر درج کیا ہے۔ اب دیکھو، اب میں نہ مانوں تو اس کا جواب کیا ہے؟ اب کہتے ہیں تحت سرہ کا جو لفظ ہے یہ حنفیوں نے خود کیا ہے اس حدیث کے اندر جو ہے اس کے اندر درج کر دیا ہے، کہتے ہیں مدرج ہے، تحت سرہ کا لفظ مدرج ہے۔ اب دیکھیں یہاں آپ کے سامنے اس اعتراض کا جو جواب ہے، یہ 9 یہاں نسخے دیے گئے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ کے، ایک نسخہ نہیں 9 نسخوں کا حوالہ دیا گیا ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ کے کئی نسخے ہیں، کئی جگہ سے یہ کتاب چھپی ہے اور آج بھی یہ موجود ہے مختلف جگہوں پر۔ نسخہ امام قاسم بن قطلوبغا الحنفی، نسخہ شیخ محمد اکرم نصر پوری، نسخہ شیخ عبد القادر مفتی مکہ مکرمہ،
نسخہ شیخ عابد سندھی، اس کا عکس مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی موجود ہے جو آج کل چھپی ہوئی ہے، عرب سے چھپی ہے، اس کے اندر شروع کے اندر یہ اس کا عکس بھی دیا ہوا ہے۔ نسخہ قبہ محمودیہ، یہ مدینہ منورہ کے اندر موجود ہے، کلمی نسخہ ہے، اس کے اندر بھی تحت سرہ کا لفظ ہے۔ امام محمد ہاشم، اچھا آگے اس طرح نسخہ مصنف ابن ابی شیبہ، یہ نسخہ شیخ محمد مرتضیٰ زبیدی، نسخہ مطبوعہ مکتبہ امدادیہ فیصل آباد۔ مطلب مصنف ابن ابی شیبہ کے یہ مختلف 9 نسخے ہیں اور ان تمام نسخوں کے اندر تحت سرہ کا لفظ موجود ہے۔ اب بتائیں یہ سب نسخوں کے اندر احناف نے اپنی طرف سے گھڑ دیا ہے، کوئی ایک نسخہ ہوتا تو بات سمجھ آتی کہ ہو سکتا ہے کسی نے کیا لکھ دیا ہو۔ اب 9 نسخے اور ہیں بھی مختلف جگہوں پر، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر نسخے کے اندر جا کر انہوں نے تحت سورہ کا لفظ درج کر دیا ہو؟ تو دیکھیں حدیث بالکل ٹھیک ہے، صحیح بھی ہے، صریح بھی ہے، مرفوع بھی ہے، اور اس کی سند پر بھی اعتراض نہیں ہے، اس کے متن پر اعتراض نہیں تھا، کسی اور نے نہیں کیا، صرف غیر مقلدین نے کیا ہے کہ تحت سورہ کا لفظ جو حنفیوں نے خود بڑھا دیا ہے۔ آگے حدیث نمبر 2، احادیث مرفوعہ میں دوسری حدیث، علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثلاث من اخلاق الانبیاء صلوات اللہ وسلام علیہم تعجیل الافطار وتاخیر السحور ووضع الکف علی الکف تحت السرہ، مسند زید بن علی۔ اس کے اندر یہ بات موجود ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی اخلاق میں سے ہیں، ان کی عادات میں سے ہیں، یہ تمام انبیاء کی عادت اور یہ طریقہ سنت رہا ہے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ تعجیل الافطار، افطاری میں جلدی کرنا، سورج کے غروب ہونے کے بعد تاخیر نہیں کرتے بلکہ افطاری میں جلد، جیسے سورج غروب ہوا روزہ افطار کر دینا۔ نمبر 2 تاخیر السحور، سحری میں تاخیر کرنا، روزہ دیر سے رکھنا، ٹھیک ہے، اذان ہونے کے وقت ختم ہونے کے قریب ہے اس کے قریب جا کے سحری کرنا، یہ تمام انبیاء کی سنت ہے۔ اور نمبر 3 کیا فرمایا؟ ووضع الکف علی الکف تحت السرہ، اور کیا ہے؟ ایک ہتھیلی کو دوسری ہتھیلی پر ناف کے نیچے رکھنا، یہ نماز کی بات ہو گئی کہ نماز میں ہتھیلی کو ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھنا، میں کہ یہ تمام انبیاء کرام کی سنت ہے۔ تو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا کس کی سنت ہے؟ یہ میں کہ تمام انبیاء کی سنت ہے۔ تو روزے میں کیا ہے؟ افطاری میں تعجیل، سحری میں تاخیر اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا۔ اب یہ جو ہم نے کتاب کا حوالہ پیش کیا ہے مسند زید بن علی، اب اس پر ان کی طرف سے اعتراض تو ہر جگہ پر انہوں نے کیا ہے، اس کے اوپر بھی اعتراض ہے، اس کے جواب موجود ہیں۔ اس پر انہوں نے اعتراض یہ کیا کہ یہ کتاب سنیوں کی نہیں ہے، مسند زید بن علی یہ سنیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ شیعوں کی کتاب ہے، تو اس لیے کہ یہ جو سند ہے اہل بیت کی سند ہے، اس کے اندر اہل بیت کی سندیں ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ شیعوں کی کتاب ہے، سنیوں کی کتاب نہیں ہے۔ تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں، دیکھیں اس جواب کی 2 شکیں ہیں۔ پہلی شک یہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ سنیوں کی کتاب ہے، شیعوں کی کتاب نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے اس کے اندر وہ سارے ایسے مسائل درج کیے گئے ہیں، ایسی احادیث ذکر کی گئی ہیں جن سے اہل و سنت والجماعت کے مسائل کی تائید ہوتی ہے۔ اگر یہ کتاب شیعوں کی ہوتی تو مسائل کون سے ہوتے؟ اس کے اندر شیعوں والے ہوتے۔ اب جب اس کے اندر سنیوں والے مسائل ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ کون سی کتاب ہے یہ؟ کس کی ہے؟ یہ سنیوں کی ہے۔ اب دیکھیں اس کتاب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وضو کرتے ہوئے پاؤں کو دھویا جائے، وضو کے اندر پاؤں دھونے کا ذکر ہے، جبکہ شیعہ حضرات جو ہیں یہ پاؤں نہیں دھوتے بلکہ پاؤں پر کیا کرتے ہیں؟ مسح کرتے ہیں۔ اسی طرح اس کتاب کے اندر موجود ہے کہ نماز میں رفع دین نہ کیا جائے، اور شیعہ یہ تو کیا ہے؟ رفع دین کرتے ہیں، یہ تو غیر مقلدین سے بھی زیادہ کرتے ہیں، یہ شیعہ جو حضرات ہیں یہ غیر مقلدین سے بھی زیادہ رفع دین کے قائل ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ رفع دین جو ہے 4 رکعت والی نماز میں 28 مقامات پر ثابت ہے۔ اب دیکھیں ہمارا اہل و سنت والجماعت کتنا یعنی کہ معتدل مذہب ہے، ہم رفع دین کو مانتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے ہم مانتے ہیں، پہلے کیا تھا بعد میں کیا کیا تھا؟ چھوڑ دیا تھا۔ یہ غیر مقلدین 10 جگہ پر کرتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے 4 رکعت والی نماز میں 28 مقامات پر رفع دین کیا ہے، اور ہم 28 مقامات پر رفع دین کے قائل ہیں۔ اب دیکھیں نبی علیہ السلام 28 پر گئے، ہم 28 کو مانتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے واپس آ گئے، ہم اس کو مانتے، 10 پر آ گئے۔ اب دیکھیں جو شیعہ حضرات تھے انہوں نے کیا کیا؟ نبی علیہ السلام نے 28 مقام پر رفع دین کیا تو یہ 28 پر کھڑے ہو گئے، اب یہ 28 مقام پر رفع دین کرتے ہیں۔ ان کے اندر بھی مختلف مذاہب یعنی کہ لوگ ہیں، کوئی 28 پر کرتا ہے، کوئی جو 16 مقام پر کرتا ہے، کوئی 10 مقام پر کرتا ہے، تو بہرحال یہ 28 مقام پر رفع دین کرنے کے بھی قائل ہیں روافض۔ نبی علیہ السلام نے چونکہ 4 رکعت والی نماز میں 28 مقام پر رفع دین کیا ہے۔ اچھا یہ انہوں نے ادھر ہی بریک لگا لی۔ اب نبی علیہ السلام نے جب سجدوں کا رفع دین چھوڑ دیا، اس طرح جو ہے سجدوں کا رفع دین چھوڑا اور تیسری رکعت والا چھوڑا، چوتھی رکعت والا دوسری اور چوتھی والا چھوڑ دیا تو باقی بچ گئے 10۔ اب غیر مقلدین 10 پر کھڑے ہو گئے۔ اب دیکھیں ہم پہلے 28 تک گئے، نبی علیہ السلام پیچھے آ گئے، ہم بھی پیچھے آ گئے، 10 پر آ گئے۔ نبی علیہ السلام نے پھر رکوع جاتے ہوئے رکوع سر اٹھا تو یہ بھی چھوڑ دیا، تیسری رکعت والا بھی چھوڑ دیا، 9 کو چھوڑ دیا، ایک رفع دین شروع میں کیا تکبیر تحریمہ کے وقت، ہم نے اس کو مان لیا۔ تو نبی علیہ السلام جب آگے گئے ہیں ہم بھی ساتھ گئے ہیں، جب پیچھے آ گئے ہم بھی ساتھ پیچھے آ گئے، تو روافض ادھر ہی کھڑے ہو گئی ہے، تو 28 مقام پر رفع دین کرتے ہیں۔
تو یہ جو کتاب ہے مسند زید بن علی، اس کے اندر رفع دین نہ کرنے کا ذکر ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شیعوں کی کتاب نہیں ہے بلکہ اس کی کتاب ہے، یہ سنیوں کی کتاب ہے۔ نمبر 3، اس میں تراویح کا ذکر ہے اور 20 رکعت تراویح کا ذکر ہے، جبکہ جو شیعہ حضرات ہیں وہ تو سرے سے کیا تراویح کے قائل ہی نہیں ہیں، وہ ان کی تو تراویح سے بنتی نہیں ہے، وہ تراویح کے قائل ہی نہیں ہے، تو یہ شیعوں کی کتاب کیسے ہو سکتی ہے؟ اور نمبر 4، اس میں دیکھیں یہ بات آئی ہے کہ سحری تاخیر سے کی جائے اور افطاری کیا ہے جلدی کی جائے، اور شیعوں کا معاملہ کیا ہے برعکس ہے، وہ سحری بھی جلدی کر لیتے ہیں اور افطاری بھی کیا کرتے ہیں وہ دیر سے کرتے ہیں۔ تو سحری کے اندر بھی ان کی مخالفت ہے اور افطاری کے اندر بھی کیا ہے مخالفت ہے، تو یہ ان کی کتاب کیسے ہو سکتی ہے؟ اسی طرح اس میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا ذکر ہے، اور شیعہ تو کیا ہیں ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں، جس طرح قومی ترانہ ہوتا ہے ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے قومی ترانہ سن رہے ہیں، تو یہ تو ہاتھ چھوڑ کر کیا ہے نماز پڑھنے کے قائل ہیں، اور اس میں کس کا ذکر ہے کہ ہاتھ کے ناف کے نیچے باندھے جائیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیعوں کی کتاب نہیں ہے، یہ بھی غیر مقلدین نے خام خواہ اعتراض کر دیا ہے کہ شیعوں کی کتاب ہے، شیعوں کی کتاب نہیں بلکہ اس کی کتاب ہے، یہ سنیوں کی کتاب ہے۔ اچھا، دوسرا اعتراض اس پر یہ کیا، ایک تو اعتراض یہ تھا، دوسرا اعتراض یہ کیا کہ اس کا جو بنیادی راوی ہے مسند زید کا بنیادی راوی ابو خالد الواسطی، کہتے ہیں کہ یہ مجروح راوی ہے، یعنی اس کا جو راوی ہے یہ مجروح راوی ہے، لہٰذا اس کتاب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی مستند کتاب نہیں ہے، یہ کہہ کر بھی جو ہے وہ اسے جان چھڑاتے ہیں۔ تو اس کا جو دوسری شق کا جواب دیکھیں یہاں پر موجود ہے کہ ابو خالد واسطی کے پر جو جروحات کی گئی ہیں، ان جروحات کا جواب اس کتاب کے مقدمہ کے اندر موجود ہے، جو جرح کی گئی ہے اس کا جواب بھی موجود ہے، اور جب جروحات کا جواب بھی موجود ہے تو یہ جو راوی ہے اتنا مجروح نہیں ہے کہ اس کو بالکل چھوڑ دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ مصر کے مفتی اعظم، ٹھیک ہے، بہت بڑے عالم شیخ محمد بخیت المطیعی، انہوں نے اس کتاب کی سند کو صحیح قرار دیا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث کی کتاب مسند زید ہے اس کی جو سند ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، اور اس کی نسبت بھی اپنے مصنف کی طرف جو موجود ہے یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس لیے اب غیر مقلدین اس کتاب کے اوپر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو مسند زید بن علی کتاب ہے اس کا جو مصنف ہے یہ بنیادی راوی ہے، کیونکہ اس کے حالات موجود نہیں ہیں، اس کے اوپر جروحات ہیں، لہٰذا اس کتاب کا سرے سے وہ انکار کر دیتے ہیں، یہ کتاب مسند نہیں ہے۔ حالانکہ محدثین کا قاعدہ ہے، یہ محدثین کا قاعدہ کئی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جس کتاب کی نسبت جس مصنف کی طرف مشہور ہو جائے، یہ کتاب فلاں مصنف کی ہے، بس اب اس سے لے کر نیچے ہم تک راوی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ راوی کیسے ہیں۔ اب یہ جو مسند زید بن علی کتاب ہے اس کے بارے میں یہ بات مشہور ہو چکی ہے کہ امام زید بن علی کی کتاب ہے، تو جب یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہ کتاب امام زید بن علی کی کتاب ہے تو اب بعد کے جو راوی ہیں ان کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بارے میں کیا مشہور ہو گیا، یہ کتاب کس کی ہے؟ امام زید بن علی کی ہے۔ جب امام زید بن علی کی کتاب ہے اور سب یہ جانتے ہیں کتابوں کے اندر یہ بات لکھی بھی ہے، اب ان کا جو نیچے والا جو راوی ہوگا اب اس کے حالات دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ دیکھیں جیسے اب بخاری شریف کے بارے میں مشہور ہو گیا، کس کی کتاب ہے؟ امام بخاری کی کتاب ہے۔ مسلم کے بارے میں مشہور ہو گیا، ہر کتاب کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ فلاں کی کتاب ہے۔ اب اس دور سے لے کر ہم تک اب امام بخاری سے نیچے کے جو راوی ہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک کتاب کے بارے میں مشہور ہوگا کہ فلاں کی کتاب ہے، فلاں محدث کی کتاب ہے۔ تو یہ جو مسند زید بن علی کتاب ہے اس کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ امام زید بن علی کی ہے، جب ان کی کتاب ہے تو بس اب سند دیکھنے کی کیا ہے ضرورت ہی نہیں ہے، اوپر سند نہیں، مصنف سے لے کر ہم تک نیچے جو سند ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اوپر تو سند دیکھی جائے گی سند کیسی ہے، وہ تو اہل بیت کی سند ہے، اس کے اندر راوی ٹھیک ہیں، لیکن اس مصنف سے لے کر نیچے ہم تک ہم جس صدی کے اندر گزر رہے ہیں، یہ جو درمیان کا جو زمانہ ہے اس کے اندر راویوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ جو قاعدہ ہے یہ بہت ساری جگہوں پر لکھا ہے، امام سخاوی نے فتح المغیث میں، امام ابن حجر نے النکت میں، علامہ جزائری نے توجیہ النظر میں، امام سیوطی نے تدریب الراوی میں، امام کرمانی نے شرح بخاری میں، یعنی یہ بات لکھی ہے کہ جس کتاب کی نسبت مصنف کی طرف مشہور ہو جائے تو مصنف سے لے کر نیچے تک اس کی سند دیکھنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی، یہ نہیں دیکھنے کے درمیان میں کیسے راوی ہیں۔ اور یہ بات دیکھیں پھر صرف ہم ہی نہیں کہتے کہ یہ امام زید بن علی کی کتاب ہے، یہ انہوں نے جو خود غیر مقلدین نے بھی تسلیم کیا ہے کہ یہ ان کی کتاب ہے۔ علامہ شوکانی جو ہے اس کی کتاب ہے نیل الاوطار، اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ امام زید بن علی کی کتاب ہے۔ عمر رضا کحالہ یہ غیر مقلد ہے، اس نے موجم المؤلفین کے اندر یہ بات تسلیم کی ہے کہ ان کی کتاب ہے۔ اس طرح غلام احمد حریری غیر مقلد، اس کی کتاب ہے تاریخ تفسیر و مفسرین، اس کتاب کے اندر بھی اس نے تسلیم کیا کہ یہ کسی کتاب امام زید بن علی کی کتاب ہے۔ تو اس لیے یہ اعتراض بھی کیا ہے، ایک کوئی وزنی اعتراض نہیں ہے، اعتراض برائے اعتراض ہے۔ بہرحال یہ سنیوں کی کتاب ہے اور اس کی نسبت بھی اپنے مصنف کی طرف ٹھیک ہے، کوئی درمیان کے اندر کوئی انکتاب وغیرہ نہیں ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے چاہیے، اور یہی عمل کیا ہے تمام انبیاء کرام کی سنت ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔